السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج گورنر سندھ نے ایک بیان دیا ہے، راحیل شریف کو زیادہ بڑا نہ بنائے، یہ گورنر صاحب کا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا تمام تر کریڈٹ جو سندھ کا آپریشن ہے انہوں نے دے دیا وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور وفاقی حکومت کو۔ پہلے سن لیں انہوں نے کیا بات کہی ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے بات کہی ہے کیونکہ یہ اس آپریشن، جب یہ آپریشن چل رہا تھا، بہت سی سٹیجز تھیں اس آپریشن کی۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ وفاقی حکومت کو ایک بڑا کریڈٹ دینا چاہیے، لیکن وہ تمام میٹنگز ایپیکس کمیٹی کی جو کراچی میں ہوئی، جس میں مختلف اہم فیصلے کیے گئے، آپریشن کو رول بیک نہ کرنے کے متعدد بار یہ فیصلے کیے گئے، صوبائی حکومت کو پش کر کے یہ کام کروایا گیا، وہ تمام چیزیں میں خیال ہے اس کا کریڈٹ راحیل شریف صاحب کو، ان کی اس انٹینٹ کو، جس میں یہ بات ہمیں شروع میں سورسز نے ضرور بتائی تھی کہ ایک ٹیرر فری کراچی چاہیے، جو ان کا ایک this is what he wanted۔ پہلے سن لیں گورنر صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد جو خط ایف آئی اے کو لکھا ہے پی ٹی آئی نے اس پہ بھی بات کریں گے، جو الیکشن کمشنر کی جانب سے اسپیکر کو خط لکھا اس پہ بھی بات کریں گے، اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس پہ بھی۔ لیکن پہلے یہ گورنر صاحب کا بیان سن لیں۔ کہہ رہا کہ جنرل راحیل شریف، بٹ آپ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ میڈیا، وہ اس کا بھی کریڈٹ ان کو دیتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا نا پاکستان کا، جیسے راحیل شریف نے خواب دیکھا تھا کہ کراچی کو ٹھیک کرنا ہے، تو بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ لیکن میرا خیال ہے کریڈٹ وہاں دینا چاہیے جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے۔ کراچی آپریشن کا جو کریڈٹ ہے 100%، لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین، گوز ٹو پرائم منسٹر نواز شریف۔ 100% کریڈٹ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو دیا۔ شامی متقری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، لطیف کھوسا صاحب موجود ہیں، سلیم بخاری صاحب ہوں گے لاہور سے، اور سلمان احمد رازا صاحب بھی ہیں۔ شاہ جی، 100% کریڈٹ ٹو وزیر اعظم نواز شریف؟ یہ انہیں آج خیال کیسے آ گیا؟ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ان کو خیال کیسے آ گیا؟ ان کے ہوتے ہوئے بھی کہہ دیتے، کیونکہ ہر ٹاک شو پہ تو زبیر صاحب موجود ہوا کرتے تھے تسلسل سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ جنرل راحیل شریف کو کریڈٹ جاتا ہے۔ نارتھ وزیرستان کا آپریشن آسان نہیں تھا۔ ہمارے اپنے ماہرین کہتے تھے، ہماری اپنی افواج میں یہ تاثر تھا کہ اس کا ایک سیریس بلو بیک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ضرب عضب جو وہاں کیا، انہوں نے اس ضرب عضب سے سکسیسفلی اسکویز آؤٹ کیا ملیٹنٹس کو نارتھ وزیرستان سے۔ ایک میں راحیل شریف کو کریڈٹ دینا چاہوں یا نہ دینا چاہوں، آپ کراچی کے لوگوں سے پوچھئے وہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں، وہ راحیل شریف کو دیتی ہیں یا نواز شریف صاحب کو؟ مجھے ایک اور سوال پوچھتا ہوں میں، صرف یہ گورنر صاحب کی جو ان کی سوچ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے، وزیر اعظم آپریشن کرنا چاہے اور صوبائی حکومت تیار نہ ہو، کیا ہوگا؟ لا اینڈ آرڈر کس کا ایشو ہے؟ صوبے کا ہے۔ یہ آئی جی نہیں لگانا چاہ رہے، آپ دیکھ لیں سندھ حکومت نے کیا کیا۔ سو اگر سندھ حکومت انکار کر دے، جو کہ بہت ایشوز بنے، ایکسٹینشن کے ایشوز بنے، رینجز کو اختیار دینے کا ایشو بنا، اگر وہ انکار کر دے تو وفاقی حکومت تو کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہنے کے کہ جی ہمارا اختیار نہیں ہے، یہ تو صوبے کا اختیار ہے۔ وفاقی حکومت کو اندازہ ہے اور ان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اب جو ملٹری کورٹس کے لیے کنسنسس بنانے کی کوشش کی گئی، تو وہ جانتے ہیں کہ ان کو کتنی دقت ہوئی اور کنسنسس کیسے بنا، وہ آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی اس کا اندازہ ہے۔ تو یہ ان کو کریڈٹ نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ جنرل راحیل کو کریڈٹ 100% یہ کہنا کہ وزیر اعظم کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں ناانصافی ہے، لیکن کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے۔ ایک وفاقی حکومت کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، ان کی جانب سے بھی انٹینٹ فرض کیجئے، نہیں دیکھیے ضرور میں یہ نہیں کہوں گا وفاقی حکومت رکاوٹ نہیں بنی، پر فرض کیجئے وفاقی حکومت فیصلہ کر لیتی ہے اور پاک فوج کے جس کے پاس ہلار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں آپریشن کے لیے، کیا ہوتا؟ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اس میں ہی جو فوج کو کریڈٹ جاتا ہے وہ دے دیجئے گا۔ جان انہوں نے دی ہے، لوگ جوان ان کے مارے گئے، افسر ان کے مارے گئے، شہید وہ ہوئے، اور ہم اس میں بھی بخل اور نہیں کمظرفی کا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کریڈٹ جہاں جاتا ہے دینے۔ سلمان راجہ صاحب، آپ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ یہ کیونکہ بہت ساری ڈائمینشنز ہیں اس کی، میں چاہتا تھا آپ سے الیکشن کمیشن کا جو خط ہے اس پر بھی بات کریں جو ریفارمز کا ہے، لیکن کریڈٹ دینا، کریڈٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، وہ کریڈٹ دینا تو میرا خیال ہے وفاقی حکومت کا بھی کریڈٹ ہے۔
کہ اگر صرف یہ کرنا چاہتے اور وفاقی حکومت ساتھ نہ ہوتی تب یہ آپریشن نہ ہوتا. دونوں کا کریڈٹ ہے, لیکن یہ کہنا کہ 100% وفاقی حکومت کا کریڈٹ ہے اور آپ بڑا بڑھا چڑھا کے جنرل راحیل شریف کو پیش کریں, ڈو یو تھنک اٹس جسٹیفائڈ, ڈو یو تھنک اٹ ہیز میرٹ؟ راجہ صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ کاشف ایک اور ڈائمینشن پیش کروں جی. تھرو آؤٹ دی آپریشن جو ہو رہا تھا, کیا وہاں کتنی دفعہ آرمی چیف گئے, ڈی جی رینجرز نے وہاں کیا رول ادا کیا؟ بڑا بلال اکبر صاحب کا بہت کلیدی کردار تھا سارے اور اس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا رول تھا, لیکن کتنا تھا؟ سو لیٹس ایک بیلنس رکھیے. پرائم منسٹر نیور وینٹ دیئر فار دی آپریشن. آپ کو کبھی وزیر داخلہ جو کہ جو کرتا دھرتا تھے سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے اور رینجرز کے, میرا خیال ہے کبھی آپریشن کی سنگن لینے کبھی کراچی نہیں گئے, جو کم از کم مجھے جو یاد پڑتا ہے. اگین آئی ایم ناٹ سیئنگ ٹیک اوے کریڈٹ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ سلمان راجہ صاحب, آئی ایم سیئنگ گیو کریڈٹ ٹو بوتھ آف دم. جتنی ول ضروری تھی وفاقی حکومت کی, اتنی ہی ول اور کوشش ضروری تھی فوج کی بھی. میں آپ سے اتفاق کروں گا. اور دیکھیں, وفاقی حکومت کے حوالے سے تو ہمارے سامنے اور بھی معاملات آئے ہیں. جو اقدامات وفاقی حکومت نے اٹھائے ہیں, جن کو آپ ایک پروگریسو پاکستان کی جانب پیش قدمی کہہ سکتے ہیں, وہ ہمارے سامنے ہیں. اس میں ممتاز قادری صاحب کا معاملہ ہو, اس میں ویمنس پروٹیکشن ایکٹ کا معاملہ ہو, اس میں مائنورٹیز کے تقریبات ان کے حوالے سے ایک اظہار خیال ہو, یہ تمام اچھے اقدامات ہیں جن سے معاشرے میں سمجھتا ہوں ایک رواداری کی فضا پھیلتی ہے اور ایک مستحکم قسم کا ایک پیغام جاتا ہے کہ شدت پسندی قابل قبول نہیں ہے. یہ تمام آپریشن جو ہے اس فضا کے بغیر بے معنی ہو جاتا ہے. ملٹری آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک سماجی اور ایک سیاسی فضا بھی قائم کرنا ہوتی ہے. تو اس حوالے سے تو یقیناً آپ کو حکومت کو کریڈٹ دینا پڑے گا. حکومت کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا. بخاری صاحب, یور ٹیک آن دس کوئک سر, کس کو دیں گے کریڈٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, انیشل سٹیجز کے اوپر تو وہ آپریشن کرنے کے حق میں نہیں تھی, بڑی ہچکچاہٹ تھی. چونکہ راحیل شریف آؤٹ سپوکن جنرل تھا. آپ دیکھیے یہ کہ ان کی آپس میں جو طریقہ جس کو کہتے ہیں تعلقات کار جو تھے, 3 سال میں 112 ملاقاتیں کی ہیں جنرل راحیل شریف صاحب نے جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ. تو کریڈٹ تو سارے کا سارا نواز شریف کو دینا وہی بات ہے جس طرح عشرت العباد صاحب 13 سال تک یہ کہتے رہے کہ اللہ کے بعد الطاف حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو ایک گورنر جو ہے وہ اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے, نوکری جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بیان تو دے گا, لیکن آپ راحیل شریف سے اس کا کریڈٹ کسی صورت واپس نہیں لے سکتے. پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا ہے, میڈیا نے اس کو اکنالج کیا ہے. جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے, ان کی کیا حالت ہوتی تھی جنرل راحیل شریف کا نام سن کے, وہ بھی ہم سب پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے ہیں. مگر ان کے خلاف مخاصمت جو تھی وہ تھی موجود مسلم لیگ کے اندر, لیکن جو کریڈٹ ہے اس کا وہ راحیل شریف کو سب سے زیادہ جائے گا. یہ نہیں کہ برابر جائے گا, بلکہ راحیل شریف کا میں تو کہتا ہوں سنگولر کریڈٹ ہے کہ اس نے ان فورسز کو چیلنج کیا جن کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ یہ حکومتیں اپنی بغلوں میں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ ریالٹی جو ہے اس کو کہاں تک چھپایا جا سکتا ہے؟ صرف ایک زبیر کے بیان دے دینے سے یہ ریالٹی چینج نہیں ہو سکتی, یہ ہم سب کو پتا ہے. ٹھیک, میرے خیال سے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی راحیل شریف اور فوج کو جائے گا. وہ بھی راحیل شریف کو بھی انڈیویجولی نہیں جائے گا, پوری آرمی اس کے پیچھے کھڑی تھی. سب سے زیادہ قربانیاں آرمی نے دی ہیں, اتنے لوگ تو جنگوں میں شہید نہیں ہوئے, فار گاڈ سیک لیٹ اس بی آنیسٹ. ٹھیک, تو میرے خیال سے اس کا کریڈٹ اگر سنگولر نہیں بھی دینا تو فوج, راحیل شریف, اور میں اتفاق کرتا ہوں سلمان اکرم سے بھی, راجہ صاحب سے, کہ اگر حکومت نہ چاہتی, اگر حکومت بالکل ہی دوسری طرف کھڑی ہوتی تب بھی یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا. تو میرے خیال سے اس کو آپ 30-70% پہ ڈیوائیڈ کر لیں, 70% کریڈٹ جنرل راحیل کا. چلے سر 60-40 میرے خیال میں کر لیتے, 40% اس وفاقی حکومت کو دے دیں, کیونکہ کھوسا صاحب اس حکومت کے آنے کے فوراً بعد اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب ایک الیکشن کیمپین پہ, لیکن ہم بڑا اختلاف کرتے ہیں ان پہ بہت سے ایشوز کے ساتھ, ایشوز پہ ان کے ساتھ. مجھے یاد ہے وہ انٹرویو انہوں نے دیا تھا, اس میں کہا یہ کراچی کو کیا کر دیا آپ نے, سندھ میں لاشیں گر رہی ہیں, ایسے نہیں چلے گا. اور یہی وہ تھے جنہوں نے, آپ کو اے پی سی یاد ہوگی لندن کی جب کہا تھا ایم کیو ایم سے مل کے کوئی حکومت نہیں بنائے گا جی آپ سے, یہ ان کو ٹھیک کرنا, وہ 12 مئی کے واقعے کے بعد. سو واٹ از یور ٹیک آن دس کھوسا صاحب, کوئکلی میں ذرا چلوں الیکشن کمیشن کے خط کے اوپر اور ایف آئی اے کے اوپر بھی. دیکھیں کاشف, یہ بہت زیادتی ہے کہ آپ نے بالکل ہی پیپلز پارٹی کو بیچ میں سے نکال دیا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جتنی شہادتیں دی ہیں, جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنے فرنٹ فٹ پر
آ کر دہشت گردوں کو کنفرنٹ کیا ہے, چیلنج کیا ہے, چاہے وہ محترمہ شہید بے نظیر رانی بے نظیر بھٹو ہوں, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں. اور کراچی آپریشن آپ خود کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے بنا جو سندھ میں یا کراچی آپریشن نہیں ممکن تھا. کیا پنجاب میں انہوں نے آنے دیا ہے رینجرز کو, یا پنجاب میں انہوں نے وہ آپریشن ہونے دیا ہے ضرب عضب؟ دیکھیے محترم نواز شریف صاحب بالکل اس سر وہ 14,000 لاشیں کراچی میں گری تھی نا سر, وہ آپ کو یاد ہوگا. سن تو لو, آپ نے ساروں کو سنا ہے. دیکھیں آرمی پبلک سکول کا جب سانحہ ہوا ہے تو نواز شریف صاحب کو تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا جب یہ آپریشن آرمی نے شروع کر دیا. انہوں نے تو اس کی اونرشپ 3 دن کے بعد آ کر لی ہے. یہ تو پہلے 1 سال پورا مفاہمت اور ان کے ساتھ ڈائلگ کرتے رہے, بات چیت کرتے رہے. یہ تو اس انکلائنڈ ہی نہیں تھے اس آپریشن کو, اور بلکہ ان کو دہشت گردی ماننے کو تیار نہیں تھے. ٹسوے بہاتے تھے آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب اس کی فوت ہونے پر, قتل ہونے پر ٹسوے بہاتے رہے ہیں. آپ کس اس کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا انٹیریئر منسٹر کہیں نظر آیا ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں محترم نواز شریف صاحب کو تو دھیلے کا میں کریڈٹ دینے کو اس میں تیار نہیں ہوں. اگر اس میں ہے تو یقیناً دیکھیں ہم نے جب کیا تھا ساؤتھ وزیرستان میں تو ہم نے جو ہے کھوسا صاحب ایک سوال ہے ویسے, کراچی کا آپریشن آپ چاہتے تھے ہو, سندھ انٹیریئر کا آپریشن آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو. مسئلہ یہ مسئلہ پارٹی نے بھی اپنی پالیٹکس دے کے کھیلی نا, یہ کیونکہ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن تھا, آپ کو سوٹ کرتا تھا, آپ نہیں بولے. لیکن کتنی جگہ پہ آپ لوگوں نے ایکسٹینشن دینے سے انکار کیا رینجرز کو, وفاقی حکومت کھڑی ہو گئی, چودھری نثار کو پریس کانفرنسیں کرنی پڑی. دیکھیں بڑی لمبی پالیٹکس ہے اس کراچی آپریشن کے پیچھے بھی. ہاں پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, بٹ پیپلز پارٹی کے پاس بھی آپشن کوئی نہیں بچا تھا نا سر. پیپلز پارٹی نے بھی 14,000 لاشیں دیکھی تھی ٹارگٹ کلنگ کی. کیا باتیں کرتے ہو یار کاشف, مجھے بتاؤ کہ اب جو لاہور میں بیدیاں روڈ پر ہو رہا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں تیسری مرتبہ یہاں ہو رہا ہے, مجھے بتائیں کہ کیا کر لیا ہے آپ نے ساری قوم نے کھڑے ہو کر؟ کیا آپ نے آپریشن جو ہے یہ ہونے دیا ہے رینجرز کا پنجاب میں؟ نہیں ہونے دے رہے پنجاب میں. یہ وفاق جو ہے یہ صرف دیکھیں ٹسوے بہانے ایک علیحدہ بات ہے. جب سانحہ ہو لیا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ کراکوڈائل ٹیئرز بہانا اور قوم کے آگے کہنا, یہ بات بڑا آسان ہے. لیکن یہ نہیں چاہتے پنجاب میں آپریشن, اور ابھی تک انہوں نے نہیں ہونے دیا. اور جب تک پنجاب میں نہیں ہوگا پاکستان میں امن نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات آپ دیکھیں, نیشنل ایکشن پلان میں سب سے زیادہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ, اور نیشنل ایکشن پلان پر مجھے بتائیں عمل کیا انہوں نے؟ اگر کاش نیشنل ایکشن پلان پر ان تمام سالوں میں عمل کیا ہوتا تو آج پاکستان میں یہ کیفیت نہ ہوتی. شاہ جی پیپلز پارٹی کریڈٹ لے رہی ہے, دینا تو بنتا ہے صوبائی حکومت کا بھی. تھوڑا سا صوبائی حکومت کا ایک رول ہے, اس رول سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اس طرح سے رکاوٹ نہیں ڈالی, کھوسا صاحب جیسے کہہ رہے جیسے چیف منسٹر پنجاب نے ڈالی. یہ تو اتفاق ہمیں کرنا ہوگا ان سے. لیکن ایکسٹینشنز میں ریلکٹنس ان کی طرف سے بھی آتی رہی ہے, اور وہ ایکسٹینشن کو کچھ نہ کچھ اس سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا ڈریگ یور فیٹ, وہ کرتے رہے ہیں. یہ تو اتنا تو مان جائیے. ٹھیک. سلمان صاحب یہ جو ابھی آپ ہاؤ ڈو یو جسٹ بفور آئی گو ٹو دا لیٹرز, یہ جو کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں, وڈ یو گیو دیم کریڈٹ آلسو؟ سوری مجھے آخری جملہ نہیں. میں کہا will you give them credit, آپ پیپلز پارٹی کو بھی کریڈٹ دیں گے اس سارے کا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی تو ایک تاریخ رکھتی ہے پاکستان میں. اگر کوئی جماعت ایک لبرل سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑی رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی ہے. لہٰذا پیپلز پارٹی کو پاکستان کی تاریخ اور حال سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی بہرحال ایک بڑی جماعت ہے, تمام صوبوں میں اس کی موجودگی ہے, اور اس کے وجود کی وجہ سے اوروں کو بھی تقویت ملتی ہے. جب لبرل پروگریسو کوئی سٹینڈ پوائنٹ لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کا وجود جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کے لیے بہت اہم. سر آخری لبرل پوزیشن تو بتائے پیپلز پارٹی کو, ایسے میں اپنی اس کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. سلمان صاحب Do you remember the last time ایک liberal position, میں کہا سر آخری وہ liberal position بتائیں پیپلز پارٹی کے, کیونکہ میرا خیال ہے ایک بڑی فارورڈ لکنگ پارٹی تھی in the 70s, in the 80s, even in the 90s. بینظیر بھٹو صاحبہ کی پچھلے 15 سال میں تو, اور خاص بھٹو صاحب نے تو بہت کنسیڈ کیا. بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ادھر تسبیحاں اور وہ دیکھیں میں عرض کروں رائٹ کو پلیز کرتے رہے, لیکن پچھلے کچھ عرصے میں تو بالکل ہی کیپچولیٹ کر گئے ہیں لوگ.
دیکھیں سلمان تاثیر صاحب کا جو سانحہ ہے اس کے بعد یقیناً پیپلز پارٹی کو ایک دھچکا لگا ہے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، دیگر ہمارے دوست پیپلز پارٹی میں سینیٹر، نیشنل اسمبلی کے ممبران جن کا میں وکیل بھی رہا ہوں، ان پر بلاسفیمی کے مقدمے بھی بنے کیونکہ انہوں نے کوئی بل پیش کر دیا جس کو بہت ناقابل قبول تصور کیا گیا۔ لہٰذا پیپلز پارٹی کی جو میں سمجھتا ہوں اصل ہے اور جو اس کی سرکردہ قیادت ہے وہ یقیناً ایک پروگریسو پاکستان میں یقین رکھتی ہے، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس وقت وہ ایک طرح سے خاموشی کا شکار ہے، اور سلمان تاثیر صاحب کا جو سانحہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے، اس سے ریکور کرتے ہوئے بی بی کی جو شہادت ہے اس سے بھی ظاہر ہے بڑا سانحہ ہے، تو پارٹی کو دوبارہ سے اپنی میں سمجھتا ہوں شناخت کا اظہار کرنا ہوگا اور کرے گی کسی وقت۔ لیکن دیکھیں وہ سلمان تاثیر صاحب کے واقعے کے بعد آپ جس پارٹی کا ذکر کر رہے ہیں، قومی اسمبلی میں سوائے ریزرو سیٹ کی خواتین، اللہ فوزیہ وہاب صاحبہ کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے کہا if I'm not mistaken فرح ناز اصفہانی صاحبہ نے کہا سینٹ میں تو کسی نے کچھ نہیں کہا اس واقعے کے اوپر، کیونکہ وہ اگر پارٹی وہ پوزیشن لے سکتی تھی، لینا چاہتی تو میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ذرا واپس آتے ہیں۔ یہ 2 خطوط لکھے گئے ہیں، ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، ایک ایف آئی اے کو، اسی الیکشن کمیشن پاکستان اسپیکر کو خط لکھا ہے ریفارمز کے لیے۔ کیا ریفارمز ملیں گی اس آنے والے الیکشن سے پہلے؟ وہ کہتے ہیں اگر کچھ کرنا ہے تو یہی ٹائم ہے، آپ کو ریفارمز کرنی پڑیں گی۔ دوسرا ایف آئی اے سے خط لکھ کے میرا فواد چودھری صاحب نے خط لکھا اور ان سے پوچھا ہے بتائیں جی وہ اصغر خان کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ تو شادی کیا بتائیں گے، ذرا یہ بتائیں نا بریک کے بعد کہ ان دونوں پہ حرکت کچھ نہیں ہے۔ بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شادی جو آپ کا خط ہے ایف آئی اے کو، کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ جو اصغر خان کیس کے بارے میں کہ جی آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی اے نے کچھ نہیں کیا، ایف آئی اے نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے اس ملک میں، ایف آئی اے نے کچھ کرنا۔ یہی بالکل صحیح ہے، اور یہی ہم پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ اس ملک کے ادارے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں۔ اگر ایف آئی اے، اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اگر ایف پی آر، اگر ایس سی سی پی فنکشن کر رہے ہوتے تو ہمیں سپریم کورٹ جانے کی نوبت نہ آتی، ضرورت پیش نہ آتی، کیونکہ وہ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں تو ہمیں عدالت کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اورنج ٹرین کے لیے آپ کے اپنے ہسٹورک جو آپ کے مونومنٹس ہیں، آپ کی جو ہیریٹیج ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ تو ایگزیکٹو فنکشن ہے، آپ کو عدالت کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ایگزیکٹو سننے کو تیار نہیں ہے اور ادارے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ اصغر خان کا کیس معمولی کیس نہیں ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کرمنل پروسیجرز انیشیٹ کیے جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے اس سے لوگوں کی فرسٹریشن میں اضافہ ہو تو کیوں نہ ہو رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے بے بس ہو گئے ہیں، یہ حکومت کی بالکل یہ امبیرس کرنے کی بھی کوشش ہے ایف آئی اے، کرنی بھی چاہیے۔ I have no sympathy for FIA, but are you trying to embarrass the FIA also کہ یار ہمیں بتائیں تو صحیح آپ نے کیا کیا؟ وہ آگے سے جواب یہ دیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا، نہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی امبیرس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب لنکڈ ہے، ہمارا ایشو جو ہے آف کرپشن اینڈ مس گورننس اینڈ انسٹیٹیوشن کلیپس، یہ پی ٹی آئی کے 3 بڑے اہم نقطے ہیں کہ اس ملک کو کرپشن لے ڈوبی ہے۔ پور گورننس سے ہمارے ملک میں ڈیلیوری میکانزم افیکٹ ہو چکا ہے اور آپ کے ادارے ڈس فنکشنل کر کے، کیونکہ آپ نے اس میں سیاسی مداخلت اتنی کر دی ہے، من پسند لوگوں کو اتنا مسلط کر دیا ہے کہ ادارے وہ بیچارے اپنی افادیت کھو گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں نا جی۔ تو یہ تو ہمارا نیریٹو ہے اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کنہوں نے کیا ہے، لوگ جانتے ہیں کنہوں نے کیا ہے، لوگ جانتے ہیں اقتدار میں کون تھا، کن کو باریاں ملتی رہی ہیں اور ان سے نجات کے لیے راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ کھوسا صاحب، ایف آئی اے کیا جواب دے سکتی ہے آگے سے؟ ویسے آؤٹ آف کیوریوسٹی آیاز دیکھیں، آپ فکر نہ کریں، ایف آئی اے نے پورا کور اپ سٹوری دی ہوئی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے جب الیکشن کمیشن میں ہم ساروں نے جوائنٹلی کی تھی تو اس وقت بھی ہمارے چونکہ معروضات کی روشنی میں انہوں نے پورا اپنا کوشش کی تھی اور انہوں نے گوشوارے وغیرہ اس میں ساری انٹرپولیشنز اور انٹرسیپشنز کی تھی۔ اب بھی آپ فکر نہ کریں، دے ول کم آپ کے یہ وہ جو نواز شریف کا نام آیا یہ وہ نواز شریف نہیں تھا، اور جو شہباز شریف کا نام آیا یہ وہ شہباز شریف نہیں تھا۔ یہ باتیں اخباروں میں بھی کہیں گاہے بگاہے آتی رہی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ادارے نہیں ہیں، بات یہ ہے کہ اداروں کو انہوں نے اپنی نجی تحویل میں لے لیا ہے۔ جتنے ادارے شاہ صاحب نے گنے ہیں، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ ایف بی آر ہو، چاہے وہ ایس سی سی پی ہو، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، اور چاہے وہ ایف آئی اے ہو، یا چاہے وہ پولیس ہو،
they become personal servants of the government. ان کا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا پہلے ہی ایڈریس میں کہ دیکھیں بیوروکریسی کو، کہ دیکھیں آپ سرکار، آپ عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ ریاست کے وفادار اور عوام کے خیر خواہ بن کے کام کیجئے گا، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن یہاں حکومت کے تابع کر دیا گیا ہے ان ساروں کو، اور یہی نیریٹو پاکستان کا جو ہے یہ ہمارے معاشرے کو اور سول سوسائٹی کو اور ہمارے آئین اور رول آف لا کو اس نے اینہیلیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، ان کو آزاد نہیں کریں گے، میں تو کہتا ہوں ان کو نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ ان اداروں کو آزاد کیا جائے حکومت کے تسلط سے، اور ریاست کے تابع کر کے ایک میکنزم بنائی جائے جہاں یہ فریلی اپنا جو ہے روتھلیسلی اور اکراس دا بورڈ ہر ایک کے جو ہے ڈیلیوری کر سکیں اور انصاف دے سکیں، کیونکہ انصاف دینا پلینری کام جو ہے ان اداروں کا ہے۔ عدالتوں پر بوجھ تب آتا ہے جب یہ اپنا کام نہیں سر انجام دیتے، بخاری صاحب اس کی بہت شدت سے ضرورت۔ بخاری صاحب یہ تو ہر حکومت کی ایک بڑی خصوصیت ہے نا، آپ کو یاد ہوگا جب ایف آئی اے یہ فیصلہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا ہم اب میاں صاحب کی داڑھی ایف آئی اے کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ایف آئی اے کو ڈائریکٹ کیا گیا ادارے کے طور پہ اس کو اپنا کام پورا کرنا ہے، لیکن ہماری بیوروکریسی کام نہیں کرتی۔ اب کیا ہو گیا، بیوروکریٹس، مسلم لیگ نون کے اپنے بیوروکریٹس ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے بیوروکریٹس ہیں۔ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو میرے جیسے لوگ شاید جو بیوروکریٹ ہوگا پیپلز پارٹی کا وہ اٹھا کے ٹائی لگا کے اپنے سوٹ نکالے گا، میری باری آ گئی۔ میاں صاحب کی حکومت آئے گی، پھر میرے ورگا اٹھے گا، وہ کہے گا ٹائی لگا لے بھائی اب میری باری آ گئی ہے حکومت کرنے کی۔ یہ تو ہو گیا بیوروکریسی کے ساتھ، پنج نکال دیا اداروں کی، ادارے کو بنانا نہیں چاہتا۔ کاشف گزارش یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد صورتحال کمپیریٹو ٹرمز میں بدل گئی ہے۔ پہلے سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی، لہذا الزام بھی سارا فیڈرل گورنمنٹ پہ جاتا تھا۔ اب چونکہ صوبائی خود مختاری کافی حد تک چلی گئی ہے تو ہر ایک جگہ کی بیوروکریسی کا یہی حال ہے۔ مجھے بتائیں آپ میں سندھ میں سے کسی نے کہا ہے کہ جناب یہاں کرپشن ہو رہی ہے؟ کسی ادارے نے، کے پی کے ادارے نے کسی نے کہا ہے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے؟ کیا وہاں وزیر نہیں پکڑے گئے؟ کیا وہاں سیکٹری نہیں پکڑے گئے؟ تو یہ جو معاملہ ہے نا کہ ہر صوبے کی کرپشن جو ہے یا اس کے جو بد انتظامی ہے یا بیڈ گورننس ہے اس پر کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے وہ زبان نہیں اٹھائے گا۔ یہی حال فیڈریشن کا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈریشن کا حال ذرا اور زیادہ پیڑا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ جب تک نیت نہیں ہوگی رولرز کی کہ یہاں انصاف ہونا چاہیے، جب تک نیت نہیں ہوگی لوگوں کی، سر وہ نیت نہیں ہے نا بخاری صاحب، اصل سوال یہ وہ نیت نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہے کاشف، اگر تو ہم بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوں پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو اس رننگ آف دا گورنمنٹ میں شامل ہیں ان کے منہ سے مجھے سن کے بہت حیرت ہو رہی ہے اس بات کی۔ ٹھیک، یہ بات ٹھیک ہے کہ سندھ میں کیا جا سکتا ہے، کے پی میں کیا جا سکتا ہے، کسی جگہ نہیں ہو رہا۔ کے پی کو پھر تھوڑا سا کریڈٹ ہے، پولیس کو پٹواری کو، میں جو خبریں آ رہی ہیں کم از کم جو میں نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، ادھر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا دیا ہے حکومت نے۔ لیکن راجہ صاحب، ای سی پی کو خط لکھنا پڑتا ہے اسپیکر کو کہ بھائی جان وہ جو ریفارمز کرنی تھی کر لیں ورنہ نہیں ہو سکتی اگلے الیکشن میں۔ اور ہماری پارلیمان جو کہ نعرے مارتی ہے ہم بڑی جمہوری پارلیمان ہے، وہاں سے ایک قانون الیکشن کمیشن کے اوپر الیکشنز کا نہیں بن پا رہا ہے۔ I mean, this is incompetence, this is lack of will، نیت کی کمی ہے ان کے اندر، وہ کمپیٹنٹ ہی نہیں ہے کام کرنے کے، کیپیسٹی نہیں ہے کام کرنے کی۔ which way do you see it going؟ کاشف، اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دوں، ای سی پی کو جو خط لکھا گیا ہے یہ بہت ناانصافی ہوگی اگر میں اصغر خان کیس کے حوالے سے کچھ بات نہ کروں۔ میں اصغر خان صاحب کا اس میں وکیل تھا اور آپ جانتے ہیں یہ مقدمہ 96 سے لے کر 2012 تک چلا، اور جو فیصلہ اس میں لیا گیا، جو ہماری استدعا تھی وہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں، جو سرکاری افسران تھے، اس میں آرمی چیف شامل تھے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی شامل تھے، اور یہ کہا گیا کہ ایک پولیٹیکل سیل براہ راست غلام اسحاق خان صاحب صدر مملکت کے تحت پریزیڈنسی میں کام کر رہا تھا۔ تو یہ وہ ادارے تھے اور اشخاص تھے جنہوں نے 1990 کے الیکشن کو چرانے کی کوشش کی۔ اب اگر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے وضاحت سے کہا کہ ان لوگوں کے حوالے سے تو مکمل ثبوت بلکہ اعتراف سامنے ہے، لہٰذا اسلم بیگ اور اسد درانی کے خلاف تو سر دست مقدمہ قائم کیا جائے۔ اگر آپ اصغر خان کیس کا آپریٹو پارٹ پڑھیں جو آرڈر ہے وہ یہ تھا۔ باقی تمام لوگوں کے حوالے سے ان لوگوں نے بیانات دیے کہ جی ہم نے فلاں کو پیسے دیے تھے، فلاں کو دیے تھے۔
سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان تمام لوگوں کے بھی بیانات لے لیے جائیں، دیکھ لیا جائے کہ اس حوالے سے کیا ثبوت مہیا ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ اب اگر کارروائی نہیں ہوئی تو وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ اس میں ایک سابق آرمی چیف شامل ہے، اس میں ایک سابق ڈی جی ISI شامل ہے۔ یہ نہ کہنا انتہائی میں سمجھتا ہوں میری طرف سے کم از کم ذہنی ایک ڈس آنیسٹی ہوگی کہ ہم سارا کچھ فیڈرل گورنمنٹ یا بیوروکریسی پہ ڈال دیں۔ اس ملک کی جو حقیقت ہے، جو امبیلنس ہے اس ملک میں، اس کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک فارمر آرمی چیف کے خلاف مقدمہ بنانا چلانا، ایک فارمر ڈی جی ISI کے خلاف مقدمہ بنانا اور چلانا بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، اب آئیے ECP کو جو خط لکھا گیا ہے، دیکھیں ECP کے حوالے سے جو الیکٹورل ریفارم کا معاملہ ہے، میری نظر میں یہ سیاست کی نظر ہو چکا ہے تمام معاملہ۔ میں 2015 میں جو ریگنگ کے حوالے سے ناصر الملک صاحب کے تحت چیف جسٹس پاکستان کے تحت ٹرائیبیونل بنا تھا، اس میں آپ جانتے ہیں الیکشن کمیشن کا وکیل تھا، اور مجھے بہت قریب سے تمام معاملات کو دیکھنے کا موقع ملا کہ مئی 2013 کا جو الیکشن تھا وہ کیسے منعقد کیا گیا، اس کے حوالے سے کیا شکایات سامنے آئیں، کیا کوتاہیاں ہوئیں اور کیا اس میں کمی بیشی تھی۔ اب اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو کرنے والے کام تھے وہ دو طرح کے تھے۔ ایک تو یہ کہ آپ کا جو اس وقت موجودہ نظام ہے الیکشن کا، جو کہ پیپر بیسڈ ہے، کہ ایک کاغذ کا بیلٹ جو ہے وہ ڈبے میں ڈالا جاتا ہے، اس نظام کو بہتر بنائیں، یا یہ کہ آپ یکسر نظام کو بدل کر الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف چلے جائیں جیسا کہ بھارت میں ہے۔ اب یہ دو کام تھے کرنے والے۔ ہوا یہ ہے کہ پچھلے اب 1-1.5 سال کے عرصے میں جب سے ریگنگ ٹرائیبیونل کا فیصلہ آیا، ان کی سفارشات بھی آئیں، انہوں نے کہا کہ یہ کوتاہیاں ہیں اس تمام عمل میں، اس حوالے سے 2-3 کام تو ہوئے ہیں اور یہ بھی قوم کو بتانا ضروری ہے۔ ایک بڑا جو معاملہ تھا وہ تھا کہ بیلٹ پیپر کی جو چھپائی ہے وہ رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد سے زیادہ کیوں ہوتی ہے، اور یہ عمل 1970 سے ہو رہا تھا۔ تمام اعداد ہم نے عدالت کے سامنے رکھے، ٹرائیبیونل کے سامنے رکھے کہ بیلٹ پیپر ہمیشہ ووٹروں کی تعداد سے زیادہ چھپتی ہے۔ تو ایک تو اب یہ اصول اور ایک ریگولیشن الیکشن کمیشن نے اپنا لی ہے کہ کسی بھی حلقے میں 1% سے زیادہ زائد بیلٹ پیپر نہیں چھپیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس سے جو بہت ایک شک شبے کی فضا قائم ہوئی تھی، آئندہ شاید نہیں ہو سکے گی۔ دوسری جو بات تھی وہ فارم 14 فارم 15 کے حوالے سے تھی کہ جو پولنگ سٹیشنز میں پریزائڈنگ افسران تھے، انہوں نے ان فارموں کو ٹھیک طریقے سے نہیں بھرا، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ جلد بازی میں یا کسی ہو سکتا ہے اور وجہ سے ان فارموں میں وہ تمام معلومات نہیں ڈالی گئیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے بھی میری معلومات یہ ہیں کہ کارروائی کی گئی ہے، 2 طرح کی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایک تو ٹریننگ کو بہت بہتر کیا گیا ہے، دوسرا ایک بڑا ہی مذاکرہ خیز ایک وجہ تھی اس کوتاہی کی کہ یہ فارم انگریزی میں تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس تمام پروسیس کے دوران ہی میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا تھا اور میں نے کہا تھا خدا رہا ان کو اردو میں تو کر دیجئے، آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ ثوابی میں ایک 8 جماعت پاس پریزائڈنگ افسر خاتون جو ہے یا مرد جو ہے وہ انگریزی میں تمام فارم کو پر کرے گا؟ ظاہر ہے اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی اور وہ کچھ چیزیں نہیں بھی کر پائیں گے۔ تو میری معلومات کے مطابق اب فارم تمام اردو میں ہوں گے اور ٹریننگ بھی بہتر ہوگی۔ یہ تو 2 بڑی چیزیں ہیں جو 2013 کے الیکشن۔ اگلی بات اگر میں کر سکوں تھوڑی سی، ایک ایشو تھا کنسالیڈیشن کا۔ جب پولنگ کے بعد کنسالیڈیشن کا عمل ہے، یہ شکایت سامنے آئی کہ امیدوار یا ان کے جو ایجنٹ تھے ان کو شامل نہیں کیا گیا اور کنسالیڈیشن جو ہے وہ خفیہ طریقے سے کی گئی۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دنیا پہ نظر دوڑائیں، بھارت پہ نظر دوڑائیں، اگرچہ وہاں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے اور وہاں پہ بہت بڑا رول پولنگ ایجنٹ کا ہے۔ ایک کتاب لکھی وہاں کے ایک سابق چیف الیکشن کمشنر نے، این انڈاکیومنٹڈ ونڈر، اگر وہ کتاب آپ پڑھیں، قریشی صاحب ان کے چیف الیکشن کمشنر تھے، انہوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ الیکشن کو شفاف بنانے میں سب سے اہم رول پارٹیوں کے پولنگ ایجنٹس کا ہے۔ تو جو کوتاہی 2013 میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ بہت سی پارٹیاں تیار نہیں تھیں، ان کے پولنگ ایجنٹ موقع پہ موجود نہیں تھے۔ تو یہ 3 باتیں تو میں سمجھتا ہوں ہم کر سکتے ہیں صحیح اگلے الیکشن سے۔ I can't imagine لاہور جیسے شہر میں پولنگ ایجنٹ نہ ہو۔ میں اپنا راج صاحب کی بات کی تھوڑی سی اصلاح کر دوں۔ پولنگ ایجنٹس کی کمی ہوگی، کہیں کا ہوگی، لیکن ایک جو بنیادی تبدیلی کی گئی اس دفعہ وہ یہ تھی کہ جب آپ کے پاس ROs کے پاس رزلٹ آئے تو وہاں جو ان کی جو ٹیبولیشن ہوتی ہے، فائنل گنتی ہوتی ہے، اس میں پولنگ ایجنٹس کو اور کینڈیڈیٹس کو نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ ماضی میں ایسا ہوتا تھا، تو وہ جو اس سے جو ٹرانسپیرنسی جو ہے، شفافیت ہے، وہ متاثر ہوئی تھی، اور ہمارا یہ ایک پوائنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنائی گئی
اور کمیٹی لیکن شاید سزائیں بھی تو دینا, اگر کسی آدمی سے خرابی ہو. دیکھیں سوال یہاں پہ سزا جزا تو ہے نہیں, وہ سارا کچھ آپ نے کریکٹ کر لیا جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں بہت ساری جگہ پہ خرابیاں بھی ہوئی نا جی. وہ خرابیوں کی سزا کس کو دی آپ نے؟ جب سزا نہیں دیں گے تو یہ دوبارہ کرے گا وہ جو آدمی بیٹھا ہوگا. ہمارا ایک یہ پوائنٹ بھی تھا. میں اس کروں میں کر رہا تھا الیکٹورل ریفارمز کمیٹی بنی, اس میں مجھے یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکومت نے وہ دلچسپی نہیں لی جو لینی چاہیے. آپ نے نہیں سر آپ بھی تو بائیکاٹ نہیں, ہمارا آپ دیکھ لیں ہماری تجاویز موجود ہیں. جو سب کمیٹی بنی اس سب کمیٹی میں ہماری پارٹیسپیشن دیکھ لیں, ہماری کنٹریبیوشن دیکھ لیں, سب سے زیادہ تجاویز پی ٹی آئی کی طرف سے آئیں. ایک نمبر 2 میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اب ہم نے جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے تو ہم نے اپنی پارٹی کی کمیٹی بنائی ہے, اور ہم نے جو ریفارمز جو وہاں ڈسکس ہوئے اس کے بارے میں جہاں ہم نے اتفاق کیا, پیپر بھی دینے لگے میرا خیال ہے اس کے اوپر. جی ہم نے اپنا بنا لیا ہے. ہم اپنی تجاویز ہم پیش کر رہے ہیں ریکارڈ کے لیے, مانی جائیں نہ مانی جائیں, لیکن ہم آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں کہ یہ تجاویز پر ہم اتفاق کر چکے ہیں اور ان کو غور کیجئے ان پر. کھوسا صاحب اگر ایسی اگلا الیکشن ہوا, بریک کے بعد جواب دیجیے گا. زرداری صاحب نے بھی کہا میں نہیں کسی کو دھاندلی کرنے دوں گا, پہلے کر دی. کیا کریں گے اگر ایسے ہی اسی نظام کے انہی خرابیوں کے ساتھ اگلا الیکشن ہوا تو؟ کیوں اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا گیا؟ بریک اتنا سی, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. کھوسا صاحب الیکشنز میں ایسے ہی جا رہے ہیں جیسے پہلے گئے سا. یہ کچھ چیزیں تو بتائی ہمیں راجہ صاحب نے, لیکن وہ تو دس از نتھنگ. دیکھیں کاشف اصل بات یہ ہے کہ this is important. Let me say there are good things but more needs to be done. Let's put it that way. آف کورس وہ تو کاسمیٹکس ہیں جو بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ کاشف یہ محترم نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی حکومت پہلے 2 سال تو کرائسس آف لیجیٹیمیسی میں رہی, اور دھرنے ہوئے یا جو بھی ہوا اس میں جو ہے ان کے الیکٹورل مینڈیٹ کو یہ ساری پارٹیوں نے پی ایم ایل این کے علاوہ یہ کہا کہ یہ چرایا گیا ہے. کسی نے آر او کہا, کسی نے جو مرضی کہا. الٹیمیٹلی اٹ کلمینیٹڈ انٹو اے کمیشن. جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے, ہم بھی اس میں فریق تھے, اور سلمان اکرم راجہ صاحب الیکشن کمیشن کی طرف سے تھے. یقیناً اس میں جو ہے 40 سے زیادہ انہوں نے اپنے جو اسپیل آؤٹ کیے جو اس میں ڈیفالکیشن تھی. ظاہر ہے کہ منظم دھاندلی تو کبھی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے, کبھی چور کسی گواہ کو ساتھ لے جا کے چوری نہیں کرتا ہے, اس لیے وہ باتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں. لیکن جو انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دی الیکشن واز فلاڈ. تو یہ کرائسس آف لیجیٹیمیسی چلے ججمنٹ آ گئی, اس کو اوور کم ہوا. تو ساتھ ہی اس کے بعد پاناما لیک آ گیا, کرائسس آف لیجیٹیمیسی آج بھی ہے نا سر. ویسے کرائسس آف لیجیٹیمیسی اب بھی بن گیا. یہ بالکل چل رہا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں اٹس مورل لیجیٹیمیسی. محترم سر اس گورنمنٹ کی پرائیورٹی میں انفارچونیٹلی لیجسلیشن ہے ہی نہیں. اس نے جتنا نظر انداز لیجسلیچر کو کیا ہے شاید ہی کسی حکومت نے اپنے دور میں کبھی کیا ہوگا. دیکھیں یہ 4 سال سے زائد ہو چکے, مجھے بتائیے کون سی لیجسلیشن ہوئی ہے. دیکھیں ایک الیکٹورل ریفارم بل تو یہ پاس نہیں کر سکے, اور جو بہت زیادہ جو ہے اس پر دار و مدار تھا کہ آپ کا مستقبل کے الیکشنز پر یہ انگلی نہ اٹھے. یہ ایک سنہری موقع تھا, سبھی جماعتیں اس پر متفق تھیں. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی جانب سے میں نے اس وقت کیا تھا جب محترم افتخار چودھری صاحب تھے وہ پٹیشن سپریم کورٹ نے, اس میں انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو جو ہے بائیو میٹرک سسٹم ہونا چاہیے اور الیکٹرانک جو ہے بیلٹنگ ہونی چاہیے, اور اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے سارا وہ دیا ہوا تھا کہ ڈھانچہ کس طرح سے ہم امپروو کر سکتے ہیں اپنے الیکٹورل سسٹم کو. تو یہ تو بہت ضرورت ہے. اور دوسرا دیکھیے گرافٹ لا جس پر سبھی کہتے ہیں کہ نیب ایک بیکار ادارہ ہو گیا. اگر آپ سپریم کورٹ کی آبزرویشن سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے آپ چوروں کو بچانے کے لیے ہو یا آپ چوروں کو پکڑنے کے لیے ہو. کیا آپ نے چھوٹے چھوٹے پٹواریوں کی حد تک صرف رہ گئے ہو یا کسی بڑے آدمی اور بڑے افسر کو بھی کسی کو آپ نے پکڑنا ہے؟ کھوسا صاحب پٹواری کو کون پکڑتا ہے سر؟ پٹواری تو حکومتوں کے تو کام کرتے ہیں. پٹواری کو کون پکڑتا ہے؟ پٹواری تو میری مرضی, اگر میں حکومت میں تو میری مرضی سے لگے گا. ایسے چور پٹواری 2 تو لگانے ہوتے. میں ذرا بخاری صاحب سے پوچھوں, بخاری صاحب پھر انجی چلنا ہے ملک ویسے تکا سٹارٹ رہے گا, تکا سٹارٹ رکھنا ہے اس کو, بس یہ ہمارے حکومتوں کا یہی کام. بالکل صحیح بات کر دی ہے. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی بڑی پارٹی جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ یہ الیکٹرل سسٹم بدلے, اس لیے کہ اسی کے نتیجے میں تو وہ لوگ آتے ہیں.
اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے بتائیں ذرا ان سے پوچھ کے کہ کس نے اس مردم شماری کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہے. اس لیے کہ مردم شماری ہوگی تو وہ سسٹم بدل جائے گا نا, سارے ووٹر جو ہے لیجیٹیمیٹ ہو جائیں گے. یہ دھاندلی جو ہے یہ الیکشن سے علیحدہ نہیں کی جا سکتی, نہ دنیا کے کسی ملک میں ہے. ہمارے اندر اس کا ریشو بہت زیادہ ہے. لیکن میں آپ کو عرض کروں, ہمارے ہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم فوکس کرتے پارلیمنٹ کے اوپر. جس طرح الیکٹرل ریفارمز کی کمیٹی بنی تھی, اس کے 13 اجلاس میں تو کسی نے شرکت ہی نہیں کی ہے, جو سب سے زیادہ معترض ہیں اس بات کے اوپر. سب کمیٹی تو بعد کی بات ہے نا, پہلے تو مین کمیٹی کی بات کر لیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیریسلی کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ الیکٹرل ریفارمز ہوں, کیونکہ اگر یہ ریفارمز ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ اکثر گاؤں سے جیت کے آتے ہیں, دیہاتی علاقوں سے جیت کے آتے ہیں, ان کو تو بالکل نہیں کوئی ریفارمز چاہیے. یہ تو صرف شہروں میں شور پڑ گیا ہے, اس وجہ سے یہاں ہے. یہ بات بالکل درست ہے, ماننی چاہیے کہ تحریک انصاف کے 70% حلقوں کے اندر کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں تھا. اگر تھا تو وہاں موجود نہیں تھا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پولنگ کانسٹیٹوئنسی کے 200 حلقے ہوں اور اس کے 200 فارم ریزلٹ کے سائن کیے ہوئے وہاں کے پولنگ ایجنٹ کے ہوں, تو کوئی دھاندلی کر سکتا ہے وہاں نہیں کر سکتا. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات میری کیوں اس کا پیچھا نہیں کیا. مجھے یاد ہے بخاری صاحب, میں شاید آپ کو بھی یاد ہوگا, ایک جگہ چائے پہ جھنگ کا الیکشن, بائی الیکشن ایک ہوا تھا, اور پھر عمران خان صاحب نے الزام لگایا دھاندلی. میں کہا جی پہلے الیکشن کے بعد تو اب فارم 14 اپنے بندے کو کہیں, پولنگ ایجنٹ کو, فارم 14 کے بغیر تو نے واپس نہیں آنا وہاں سے. غلطی خرابی کہیں نہ کہیں ہے, لیکن آپ کی پارٹی کو سب زیادہ شور مچانا چاہیے تھا, رولا پانا چاہیے تھا, کہ ہم یہ ایجنڈا بنا دینا چاہیے تھا کہ یہ ریفارمز ہوتی. آپ کی پارٹی خاموش. میں نے تو آخری دفعہ عمران خان کا بیان بھی کوئی نہیں سنا جس میں کہا گیا. میں عرض کروں کہ ہماری پارٹی خاموش نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے اور ہم نے پورا جو شاہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان خط لکھ رہا ہے اسپیکر کو, برائے مہربانی ریفارمز کریں ورنہ نہیں ہوں گی. شاہ جی یہ تو آپ کو کہنا چاہیے تھا. ہم تنہا تو نہیں ہے نا, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کام مکمل ہوا پڑا ہے, پوری ڈسکشن ہو چکی ہے. اب جو لارجر کمیٹی ہے اس نے فائنلائز کرنا ہے. لارجر کمیٹی کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو ایشو آپ کیوں نہیں بنا رہے, اس کو ایشو الیکشن کمشنر کیوں بنا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں, آپ کی طرف سے آواز کوئی نہیں آ رہی. نہیں, ہم نے تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اپنی اسپیشل کمیٹی بنائی اور اپنی سفارشات مرتب کر لی, اور اس کی فائنل رپورٹ ہم تیار کر چکے ہیں اور ہم پیش کر رہے ہیں. بخاری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی بخاری صاحب. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے الیکشن ریفارمز کر لینے سے تو ریفارمز نہیں ہوں گی نا. ریفارمز تو سسٹم میں الیکٹورل ریفارمز کے لیے آپ لاکھ بناتے رہے, اس کا کسی کی صحت پہ کیا اثر ہے؟ الیکٹورل ریفارمز کے لیے بخاری صاحب, اپنے نہیں, الیکٹورل ریفارمز کے لیے. تو کھوسا صاحب آپ الیکٹورل ریفارم آپ نے اپنی پارٹی کی سطح پر کر لیا. نہیں سر, پارلیمنٹ کے اندر ہے, ہونا ہے. نیشنل کی بات کر رہا ہوں میں, نیشنل کی بات ہے, جنرل الیکشنز کے لیے ایک لے کر بھی آ رہے ہیں شاید کوئی مسودہ بھی, میں نے سنا ہے جو پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن سر میرا نقطہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایجنڈا عمران خان صاحب بنا سکتے تھے. ایز این اپوزیشن لیڈر ان کو ایجنڈا بنایا جا سکتا تھا. یہ بتائیے, یہ جو جتنی بھی آج بحث ہو رہی ہے, جتنا بھی تذکرہ ہو رہا ہے شفافیت کا, ریفارمز کا, اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی؟ تحریک انصاف 1.5 سال میں پہلا الیکٹورل ریفارمز کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں, ورنہ عمران خان صاحب تو اس کو ایشو بنا دیتے ہیں. دیکھیے دھرنے کے بعد جب وہ کمیشن کا فیصلہ, کاشف کم یا زیادہ اگر کسی نے اس ایشو کو اٹھایا ہے تو تحریک انصاف نے اٹھایا ہے, عمران خان نے اٹھایا ہے, مان لیجیے, اتنا تو مان لیجیے نا. لیکن آپ کو ہی ہے نا, نہیں بجاہا, لیکن ہمیں اور کرنا چاہیے. اب میں آپ سے ڈسیگری نہیں کر رہا, لیکن جتنا بھی ہوا ہے, جتنا واویلا ہوا ہے, جتنا شور ہوا ہے, جتنا لوگوں کی نظروں میں چیزیں آئی ہیں, یا آج فارم 14-15 کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس نے ان کو ہائی لائٹ کس نے کیا؟ تحریک انصاف نے کیا. لیکن مزید اگر اسی طرح عمران خان صاحب سے بحث کچھ دن پہلے یہی ہو رہی تھی کہ اگر اسی بات طرح پھر الیکشن آپ کا پھر شور وہی ہوگا, پھر آپ کا رونا وہی ہوگا, ہمیں الیکشن ہروایا گیا ہے تو بہتر تھا اس کو ٹھیک کروا لیتے سسٹم کو. اتنا کچھ آپ نے کیا, لیکن بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. میرا خیال ہے یہ اس ملک کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو ان ریفارمز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ یہ الیکشن کے ریفارمز, پولیس کے ریفارمز, پٹواری ریفارمز, یہ جو FIA دوسرے ادارے ہیں, ان کو تگڑا کریں گے تو یہ ملک مضبوط ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.